اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اس آیت کریمہ کے اندر خلاق کائنات نے ایک بہت بڑے فتنے کو بے نقاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ فرما دیں، لا یستوی الخبیث والطیب، پلید اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، اگرچہ خباثت کی کثرت جو ہے، خبیثوں کی زیادتی یہ تمہیں اچھی لگنے لگے، پھر بھی وہ اچھی نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ کوئی انسان جو ہے کسی کام کو دلیل کے ذریعے، اپنی عقل سلیم کے ذریعے، فہم صحیح کے ذریعے کسی شے کو درست قرار دیتا ہے، کسی شے کو اچھا سمجھتا ہے، معین کر لیتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ جو چیز دلیل سے، عقل سلیم سے، فہم صحیح سے ثابت ہو جائے کہ یہ چیز اچھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کر نہیں پاتا، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کام کی مخالفت کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کام کے خلاف بہت زیادہ لوگ ہیں، لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر کے وہ کام جو نیک، اس کے نزدیک اچھا کام، جو فہم صحیح کے ذریعے، دلیل صادق کے ذریعے درست قرار پایا تھا، اچھا قرار پایا تھا، جس کام میں اسے حسن دکھائی دیا تھا دلیل کے ذریعے، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ کہ لوگوں کی کثرت جو ہے وہ اس کام کو اچھا نہیں سمجھتی، لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس کام کے خلاف ہے۔ اسی طرح کر کے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو غلط کام ہوتا ہے، جو دلیل صادق کے ذریعے، عقل سلیم کے ذریعے، فہم صحیح کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ کہ بہت بڑی تعداد وہ کام کر رہی ہے۔ تو بتائیں، دلیل پیچھے گئی، عقل سلیم پیچھے گئی، فہم صحیح پیچھے گئی، صرف لوگوں کی کثرت کر رہی ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد کر رہی ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہ نہیں کر رہی اس لیے چھوڑ دیا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد کر رہی ہے اس لیے کر لیا۔ تو بتائیں یہ فتنہ ہے یا نہیں؟ آج نعوذ باللہ من ذالک بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس گناہ کرنے کی دلیل یہی ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ آپ باقی چھوڑیں، خود مولویوں کے گھرانوں کو دیکھ رہے ہیں، پیروں کے گھرانوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر نعوذ باللہ من ذالک ہندوانہ رسومات ہیں۔ آج بھی شادی پہ آپ چلے جائیں، ہندوانہ رسومات ہوں جو ہندوؤں میں بالکل سیم مولویوں کے ہاں اور پیروں کے ہاں دکھائی دیں گی۔ کیوں؟ وہ یہی کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، چھوڑتے ہیں تو لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم دلیل کے ساتھ نہیں کھڑے، عقل سلیم کو ہم نے عقل کی مانی نہیں، فہم کی نہیں مانی ہم نے، کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ لوگوں کے ساتھ۔ کیونکہ لوگوں کو بہت بڑا طبقہ یہ کر رہا ہے، شادی بیاہ ہو یا فوتگی ہو جائے تو اس پر ہندوانہ رسومات جو ہیں وہ کرنی۔ جیسا کہ آج کل آپ بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جیسے مزارات پہ چلے جائیں آپ تو وہاں پر تالے باندھنے، وہ مندروں میں باندھتے ہیں، یہ مزاروں پہ باندھتے ہیں۔ ایک نعوذ باللہ من ذالک مزار پورا بھرا ہوا، لدا ہوا جناب، تالوں کے ساتھ تالے لگا کے رکھے ہوں۔ میں نے کہا یہ تالا جو ہے نا کوئی منت کا تالا نہیں ہے، اپنی قسمت کو تالا لگا کے جا رہا ہے۔ ہر وہ عمل جو میرے آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو وہ بیٹا غرق کرنے والا ہے۔
ہیں جی، تالے لٹکے ہوئے ہیں، چابیاں لٹکی ہوئی ہیں، ایک دربار پہ پوری چابیاں لٹکی ہوئی ہیں، بتائیں۔ اور کوئی بیچارہ بندہ ان کے خلاف بولنے لگ جائے تو وہاں بیٹھے ہوئے جو حرام خور ہیں انہیں جناب مسلک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، مسلک کی مخالفت ہوگی، مسلک کی مخالفت ہوگی ہیں۔ ایک دربار ہم نے دیکھا، وہ دربار پہ وہ پھوکنے نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں انہیں، غبارے، وہ اڑ رہے ہیں، دربار پہ اڑ رہے ہیں۔ بتائیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں یار ہیں؟ جیسے انہیں دیکھا نا ویسے شروع کر دیے انہوں نے، جیسے وہ ہندو کر رہے ہیں ویسے یہ کر رہے ہیں، بالآخر ایسے ایسے یہ شریعت بن جاتی ہے۔ وہ 2% کے مولوی جو ہیں انہی کاموں کو، ان کی بدعات کو شریعت ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر شریعت کے احکامات میں تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، یعنی شریعت مروڑ کے پیر کے تابع کی جا رہی ہے۔ تو یہ نہ دلیل کی اتباع ہوئی، نہ عقل سلیم کی اتباع ہوئی، نہ فہم صحیح کی اتباع ہوئی، کسی شے کی اتباع نہیں ہو رہی۔ جبکہ ہمیں جس چیز کی اتباع کا حکم ہے وہ تو قرآن اور حدیث کی اتباع کا حکم ہے۔ قرآن جو واضح طور پہ فرما رہا ہے اس کی اتباع کا حکم ہے، اس کی اقتداء کا حکم ہے، جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اس کی اتباع کا حکم ہے ہمیں۔ تو پھر آج ہم کس ڈگر پہ کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرما دیا واضح طور پر، کل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ پاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں خبیثوں کی کثرت جو ہے بھلی لگنے لگے، خبیثوں کی کثرت، ان کی تعداد اتنی بڑی ہو جائے تمہیں اچھی لگنے لگے، میں پھر بھی وہ پلیت ہی ہیں، وہ کبھی اچھے نہیں ہو جائیں گے۔ وہ جس نیک کام کو ترک کر رہے ہیں اس نیک کام کا ترک جو ہے وہ جہنم لے جانے والا ہے، جس وہ گندے کام کو کر رہے ہیں اس کا کرنا انہیں جہنم لے جانے والا ہے۔ تو میں تم انہیں دیکھ کے تم ان کے ساتھ کیوں ہو گئے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ کسی پورا علاقہ بھی ناک کٹوں کا ہو، ایک بندہ وہاں ناک والا چلا جائے، اب ان کا تو کام ہے بھائی تانے دینا، اور نکو آ گیا، نکو آ گیا۔ اب یہ عقل والا ہوا تو اسے پتہ ہوگا بھی ناک ہونے میں فائدہ یا ناک نہ ہونے میں فائدہ ہے، بتائیں نا بھائی۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس ناک کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل نہیں ہو پاتی، پھر ان کے بالوں کا اتنا فائدہ رب تبارک و تعالی نے رکھا ہے، ناک کے اندر بال رکھے رب تبارک و تعالی نے، جتنی بھی چیزیں اڑ کے جانے والی ہیں وہ ناکوں میں، وہ بالوں میں پھنس جاتی ہیں، اندر نہیں جا پاتی۔ اگر ناک ہی نہ ہو تو بتائیں جو بھی چیز آئے گی سیدھی چلی جائے گی اندر۔ اب اس احمق کو کون سمجھائے بھائی؟ بھی ناک کٹوں کے علاقے میں تو اگر پہنچ گیا ہے تو وہاں وہ تو تانے دیں گے کیونکہ ان کے ناک ہے ہی نہیں، اور جس کا ناک نہ ہو اس نے تو تانا دینا بھی دیکھو بھی ناک ہونا عیب ہے۔ تو اسی طرح کر کے بھائی کسی معاشرے کے اندر برائی پھیل گئی ہو، اس معاشرے کے اندر نیکی پر قائم رہنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ وہ لوگ جو گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ تو تانے دیں گے، وہ تو سارے ناک کٹے ہیں، وہ تو تانے دیں گے آپ کو، پھر آپ ان کے تانوں کی وجہ سے آپ اپنی ناک کیوں کاٹتے ہیں؟ آپ نیکی کیوں ترک کر رہے ہیں ان کے تانوں کی وجہ سے؟ کسی کے تانے کی وجہ سے نیکی کا ترک کرنا، کسی کے تانے کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ناک کٹوں کے علاقے میں جا کر کے بندہ ان کی تانوں کی وجہ سے اپنی ناک کٹوا دے۔ جیسے دیکھیں کسی حمام میں سارے لوگ ہی بے لباس نہا رہے ہیں، ایک بندہ کپڑے پہن کے نہا رہا ہو ہیں تو وہاں جا کے وہ تانے دیں، دیکھو جی بڑا بیوقوف ہے کپڑے پہنے ہوئے، بڑا بیوقوف ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی کپڑے اتار دے۔ تو بتائیں پوری دنیا میں اسے کوئی دانا بندہ اسے دانا نہیں کہے گا، اسے پاگل اور احمق کی کہیں گے، تو نے ان کی موافقت کیوں کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی بات کی، اور یہ میں اس سے پہلے حدیث شریف آقا علیہ السلام کی پڑھتا ہوں، سنن ترمذی شریف ہے جی، ابواب البر والصلہ، جامع ترمذی شریف، صفحہ نمبر 464، راوی اس حدیث پاک کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے لا تکونوا امعاء، میں کہ تم امعاء نہ بنو، کیا نہ بنو؟ امعاء نہ بنو۔ اب امعاء کیا ہے؟ ہاں جی، شارحین حدیث فرماتے ہیں امعاء کا معنی یہ ہے کہ تم یہ نہ کہو انا مع الناس، میں لوگوں کے ساتھ ہوں، جیسے لوگ کہیں گے میں ویسا کروں گا،
جیسے لوگ پسند کریں گے، جسے پسند کریں گے میں ویسے کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ تم معاشرے کے ساتھ نہ چلو بلکہ معاشرے کو اپنے پیچھے لے کے چلو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اس کی مزید وضاحت کی، فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ لوگ اگر ان احسن الناس احسننا، اگر لوگ نیکی کریں گے تو ہم بھی نیکی کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر لوگ جو ہیں وہ راہ حق سے ہٹیں گے تو ہم بھی ہٹ جائیں گے بھائی۔ یہ نہ کہنا، میں ایسا کبھی بھی نہ کہنا امعا نہ بننا، امعا نہ بننا کبھی بھی۔ یہ نہ کہنا کہ ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں بھائی، جو لوگ کریں گے ہم وہی کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھی جملہ وہی ہے، یہ جملہ بھی وہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے وہ نہ کیا جو لوگ کر رہے ہیں تو لوگ پھر باتیں کریں گے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے ہم وہی کریں جو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو بھائی تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تو لوگوں کے پیچھے چلتا رہے، تیرا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے پاس ہے کیا؟ تو اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھ، اپنا ریموٹ کنٹرول اپنی شریعت کو دے۔ شریعت جہاں تجھے پھیرے وہاں مڑ جا، شریعت جہاں تجھے جھکائے وہیں جھک جا، ہے یا نہیں؟ آپ ذرا غور کریں نا، نماز پڑھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا نا، ہاتھ اٹھائے۔ اب ہاتھ اٹھا دی اللہ اکبر، کیا کر؟ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ تیرے نام پہ ہاتھ اٹھے ہیں، اب یہ جھکیں گے ہی تیرے ہی نام پر۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، ہاتھ نہیں گئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے گئے نا، سجدے میں اللہ کا نام لیتے ہوئے گئے نا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ مولا تیرے ہی نام پہ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، تیرے ہی نام پہ ہمارے ہاتھ رکوع میں جائیں گے، تیرے ہی نام پر ہمارے ہاتھ زمین پر لگیں گے، تیرے ہی نام پر ہماری ناک زمین پر رگڑے گی، وگرنہ ہماری ناک جب وہ زمین پر نہیں رگڑی جا سکتی کسی اور کے نام پر۔ تو کیا مطلب ہے یار؟ تو پھر وہ ناک جو ہے جو رگڑنی ہے ہم نے رب کے نام پر زمین پر، تو پھر وہ ناک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے کٹ کیسے جاتی ہے؟ آج کو بچہ کہہ دینا گھر میں کہ میں نے اپنی شادی شرع مبارکہ کے مطابق کرنی ہے، میں نے کوئی ڈھول نہیں بجانا، وہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، تو گھر والے کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ جی وہ ناک جو تم نے رب کے نام پہ زمین پر رگڑی تھی، وہی ناک رب تعالیٰ کا حکم ماننے میں کٹ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کا حکم ماننے میں وہ ناک تو اونچی ہونی چاہیے تھی، کٹنی کیوں شروع ہو گئی؟ یہ بھی تو بتائیں بھائی۔ یعنی اتنے ہم لوگ جو ہیں وہ خسیس ہو گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کو ہی ہم اپنی ذلت سمجھنے لگے، وہی ہمارے نزدیک گناہ بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی فرمایا لا تکونوا امعا نہ بنو کبھی بھی۔ یہ نہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ لوگ کہیں گے۔ آج بہت بڑا طبقہ جو ہے نا یہ کلخانی بھی اسی لیے کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، نہ کی تو لوگوں نے باتیں کرنی۔ افسوس اس بات کا جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی خدا کے لیے آپ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، نہیں کر سکتے نہ کرو آپ۔ اور مولویوں کو طبقہ جو ہے ایسے جو فضول بیٹھے ہوتے ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے جی آپ مسلک کے مخالف ہو گئے ہیں۔ بھائی اس میں مسلک کی مخالفت کیا ہے بھائی؟ دوسری طرف وہ بیچارے حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں، جتنے کو آپ دیکھیں تقریباً بہت بڑا طبقہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یار؟ اور یہ جناب اوپر سے مولویوں کو جناب مسلک ہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مسلک گیا بھائی، مسلک گیا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبھی نہ کرنا، کہ یہ کبھی کہنا ہی نہ کہ لوگ اگر نیکی کریں گے تو ہم بھی کریں گے بھائی، لوگ اگر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلے الفاظ حضور کے کمال ہے۔ حضور نے وَلَٰكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَهُمْ وَلَٰكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، حضور نے فرمایا بلکہ اپنی جانوں کو اس موقف پر ڈٹا لو۔ جی لوگ الفاظ دیکھیں آگے آقا علیہ السلام کی، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اگر نیکی کریں گے تو ہم بھی نیکی کریں گے، اگر لوگ گناہ کریں گے تو ہم گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، ہم پھر بھی نیکی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات اقبال رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ آپ کہتے ہیں زمانہ با تو نسازد تو بزمانہ ستیز، کہتے ہیں اگر زمانہ تیری موافقت نہیں نہ کرتا، زمانہ اگر تیرے ساتھ نہیں چلتا تو پھر تو زمانے کے ساتھ لڑتا رہے۔
معاشرہ اگر تیرے ساتھ موافقت نہیں کرتا نیکی کے اندر، غلبہ حق کے لیے، غلبہ دین کے لیے، تو وہ جو دعوت دے رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دے رہا ہے، اگر معاشرہ تیرے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو پھر معاشرے کو چھوڑ دے، تو لڑتا رہے، تو بزمانہ ستیز، تو اس کے ساتھ لڑتا رہے، لڑتے لڑتے دنیا سے چلا جاتا ہوں، لیکن کبھی بھی اس کی موافقت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس نے کہا یہی سنت انبیاء ہے، یہی خدا کی سنت ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے عین جب پورا معاشرہ ہے جی مر رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اپنے نبی بھیجے ہیں جنہوں نے پوری مغرب کی طرف جانے والی قوم کو نکال کر کے مشرق کی طرف لانا سکھایا۔ مخالف سمت آئے ہیں نبی، سارے جتنے بھی انبیاء ہیں عین اسی وقت آئے ہیں جب سارے لوگوں کے منہ دوسری طرف ہو چکے تھے، انہوں نے پھر موڑ کے ان کے منہ دوسری طرف کیے۔ بتائیں نا جی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو لوگ سارے کس طرف جا رہے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے کے باہر، 2 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، ان کو اپنا خدا مانا ہوا تھا، جی پھر خدا بھی ایسے مانا ہوا تھا، ہر ایک کا پھر الگ الگ خدا تھا، پھر قبیلے کے الگ الگ خدا تھے، پھر ہر بندے کا الگ الگ خدا تھا، گھر کے الگ خدا تھے، باہر جاتے تھے الگ خدا ہوتے تھے، کہ وہ یہ ان کی اس بات میں بھی ناک کرتی تھی کہ اگر ہم اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے کسی اور کے گھر جائیں گے، نہیں۔ آج کل لوگ کرتے ہیں نا بھی ہمارے بچے ٹی وی دیکھنے کسی اور کے گھر میں جائیں گے، اپنا ٹی وی ہونا چاہیے، وہ بھی ویسے ہی کرتے تھے کہ ہر ایک کا اپنا رب ہونا چاہیے، قبیلے کے الگ ہوتے تھے، پھر فرد کے الگ ہوتے تھے، 2 بھائیوں کے الگ الگ خدا ہوتے تھے، ایسی پوجا ہوتی تھی۔ بتائیں یار، جب ساری کی ساری قومی بتوں کو جھک رہی ہو، این ایسے ماحول کے اندر رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرمائے، میں حبیب کھڑے ہو کر یہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ، جی کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بتائیں یہ بات کرنا آسان تھوڑی ہے؟ پورے زمانے کے ساتھ ٹکر لینا ہے، پورے زمانے نے معاشرے کے ساتھ جھگڑنا ہے، یہ اعلان کر کے، اور جن کو تم خدا مان رہے ہو سارے باطل ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ ان کے خداؤں پر ہی حملہ، ان کے خداؤں کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹ ہیں، یہ باطل ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک انبیاء کس طرف آئے، پوری حکومت، پوری مشنری، پوری فوج، پورے سپاہی، پولیس ساری کی ساری فرعون کے ساتھ ہو، این ایسے حالات میں 2 بھائی ہاتھ میں ایک ڈنڈا اٹھائے جناب پہنچائے میدان میں، دربار میں آ کے کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ پورا معاشرہ کس طرف جا رہا تھا، پورا زمانہ کس طرف جا رہا تھا، اور این وہ کھڑے ہو کے مرد کلندر رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر آ کر کے جناب این اس معاشرے میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں زمانہ باتو نہ سازد، اگر زمانہ تیری صاحب موافقت نہیں کرتا تو بزمانہ ستیز، تو پھر زمانے سے لڑتا رہے، بس لڑتے لڑتے دنیا سے چلا جاتا ہوں، کہیں یہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری طرف سے زمانے کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ موافقت نہ پائی جائے، بلکہ زمانے کے ساتھ لڑنا تیرے لیے پایا جائے، کیونکہ یہی یہ سنت انبیاء ہے۔ آج کتنے لوگ ہم بیچارے جو بہ جاتے ہیں، وہ نہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، عاقل اسلام اللہ تکونوا امعا کبھی بھی نہ بننا، یہ کبھی نہ کہنا انا مع الناس، میں تو لوگوں کے ساتھ ہوں، جو لوگ کریں گے ہم بھی وہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، میں کہ معاشرے کی موافقت کرنا جو ہے نا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تقوی ہے۔ تقوی یہی ہے کہ معاشرے کی مخالفت کی جائے، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے گناہوں کے معاملے میں، نیکی کے ترک کے معاملے میں، کبھی ان کے ساتھ موافقت نہ کی جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں فاتقوا اللہ، یہی تقوی ہے۔ اگر میں یا اولی الالباب، عقل والو، اب معاشرے کی موافقت کرنا ان کے گناہوں میں اور ان کی نیکی کے ترک میں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ احمق پن ہے۔ اور آگے تیسرے الفاظ رب تعالیٰ نے ارشاد میں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کبھی بھی معاشرے کی موافقت نہ کرنا، معاشرے کی موافقت کر کے بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو امعا ہو گیا نا۔ پھر حضور میں لا تکونوا امعا نہ بننا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تقویٰ بھی یہی ہے کہ معاشرے کی موافقت نہ کی جائے گناہوں میں اور ترک حسنات میں، اور تقویٰ بھی یہی ہے، عقل مندی بھی یہی ہے، اور ساتھ ساتھ فلاح بھی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔